آج کل ہمارے معاشرے میں جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ راہ راست سے ہٹ گئی ہے۔ یاد رکھیں، قوم اور ملت ترقی جب کرتی ہے تو اس میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے، اور کوئی قوم اور کوئی ملت جب ذلت اور رسوائی کے اندر چلی جاتی ہے اور فساد فی الارض کے اندر چلی جاتی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ کردار ان نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں کا صحیح ڈائریکشن میں جانا ضروری ہے۔ جب تک قوم کا نوجوان صحیح ہے، پوری قوم صحیح ہے۔ جب نوجوان خراب ہے، پوری قوم خراب ہے۔ اب نوجوان خراب کیوں ہیں؟ نوجوانوں کے خراب ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ کام چور ہے۔ کیا ہے؟ کام چور ہے، جس کو ہماری محلے کی زبان میں کہتے ہیں ہڈ حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہڈ حرام ہے۔ اب کام چور کیوں ہے؟ کام چور اس لیے ہے کہ بچپن میں اس کو کبھی ماں باپ نے کسی کام میں مصروف نہیں کیا، اس نے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا، ہاں بھی بچہ سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، اولاد سمجھ کر اس کو آرام دیتے رہے اور اس کو اس آرام پرستی کی عادت پڑ گئی۔ جب وہ جوان ہو گیا تو نکارا ہو گیا اور کام چوری اس کے اندر آ گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے، نوجوانوں کے خراب ہونے کی بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن یہ جو بے روزگاری ہے نا جی، یہ بے روزگاری یہ اپنے اختیار کی وجہ سے ہے، اختیاری بے روزگاری ہے، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بے روزگاری ہے، اپنے عادتوں کی وجہ سے بے روزگاری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کام چوری ہے۔ آپ ہمارے اس گلی میں ایک دفعہ گزر کر دیکھ لیں، کتنے ایسے لڑکے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ویلے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام، ابھی جو ویلے ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یا تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر گھر کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے، فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا فلانے گھر کے اندر کیا پک رہا ہے، فلانے گھر کے اندر کیوں لڑائی ہو رہی ہے۔ ان کا کام محلے کے اندر یہی دیکھنا ہوتا ہے، یعنی محلے کی نانیاں ہوتی ہیں، وہ محلے کی نانیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو جناب نیچے سے لے کر اوپر تک تاڑ کر اس کا ایکس رے کر کے، اس کا ایم آر آئی کر کے پھر اس کو جانے دیتے ہیں۔ دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ تیسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر لڑائی، یا تو خود لڑائی کرتے رہتے ہیں، جہاں پر لڑائی ہوتی ہے وہاں پر یہ پیش ہوتے ہیں، وہاں پر یہ پیش ہوتے ہیں۔ اور چوتھا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر بھی شادی ہوتی ہے وہاں پر یہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کیا ہوتے ہیں؟ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سارا دن ویلے ہوتے ہیں، تو اپنی مصروفیت کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، اور پھر یہی لوگ بڑے ہو کر جناب معاشرے کا ناسور بنتے ہیں، یہی لوگ بڑے ہو کر معاشرے کا ناسور بنتے ہیں۔ امریکہ میں ایک پاکستانی لڑکا ہے، پٹھان لڑکا، شاہد انور اس کا نام ہے، آپ لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہوگا یا اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ وہ اکثر ویڈیو بناتا ہے اور پاکستانیوں کو گالیاں دیتا ہے، تانے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن میرا کوئی اختلاف نہیں اس سے۔ میں تو کہتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اور سب سے پہلے آ کر گالی سے شروع کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز رلی ملی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے بھئی، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، دنیا کے اندر ہر چیز رلی ملی ہے، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ لیکن اس بندے کا کیا علاج ہے کہ جو طاقتور ہونے کے باوجود، باصلاحیت ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود جناب پھر بھی گھر میں بیٹھ کر جناب ویلے جناب روٹیاں توڑے اور ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے، اس کا کیا علاج ہے؟ ان کے لیے شاہد انور گڈ ہے۔ کیا ہے؟ گڈ ہے۔ اب وہ جناب آ کر سب سے پہلے گالی دیتا ہے، اور گالی دے کر ان کو سمجھاتا ہے کہ تم سارے غریب ہو، تم سارے ویلے ہو، تم کام کوئی نہیں کرتے ہو۔ خود ماشاءاللہ کاروباری ہے، ملینئر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں فخر ہے، ہمارے ملک کا باشندہ ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ہر ڈاکٹر ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر ایک طرح کا نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی نا؟ کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جو بڑے آرام سے علاج کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے بڑی سختی سے علاج کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جناب جاتے ساتھ ٹیکہ لگا دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا علاج ٹیکے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو تم پاکستانیوں سے بات کرتا ہے نا، وہ ٹیکے والے ڈاکٹر کی طرح ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کو یہی اثر ہوگا، اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک وجہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کام چور ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ بگاڑ یہ اس وجہ سے ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے،
डिग्रियां हाथ में है जनाब, फिरते रहते हैं, बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी की वजह से जनाब माशरे के अंदर फसाद आता है। और तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि इंसान जब जवानी की तरफ आता है, उसके जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां पैदा होती हैं, उसकी तबीयत के अंदर जो तब्दीलियां पैदा होती हैं, उन तब्दीलियों के वक़्त माँ बाप की तवज्जो की ज़रूरत होती है। माँ बाप की तवज्जो की ज़ाहिर बात है, जब बचपन से इंसान जवानी की तरफ आता है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर या तिब्बी तौर पर उसके अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं ना जी, तो वो जब तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उस वक़्त माँ बाप की तवज्जो की ज़रूरत होती है। उस वक़्त जब माँ बाप तवज्जो नहीं करते ना, तो वो गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, गलत लोगों के हाथ पे चढ़ जाते हैं, हैं भाई, गलत दोस्तों के हाथ पे चढ़ जाते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वो माशरे के लिए बिगाड़ का सबब बनते हैं। ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर फसाद पैदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर फसाद का ज़रिया न बनो, बल्कि जो माल अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उस माल को ज़रूरतमंद तक पहुँचाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।